اس وقت جس چیز پر سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ لوکل ایشو سے زیادہ علاقائی معاملات. چند دن پہلے تک ہمیں لگ رہا تھا کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف سٹیپس لیے، ویسے تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا، لیکن اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے خطے کے اندر بھی جنگ کی آگ بھڑکے گی. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ڈیگو گارسیا کے اڈے پر امریکہ نے B-2 بمبار پہنچا دیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یا آپ ایران ہم سے معاہدہ کریں ایٹمی پروگرام کے والے سے، یا بمبارمنٹ کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھارڈ سسٹم بھی آیا، 2 تھارڈ سسٹم آئے. یہ تھارڈ سسٹم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے ملک سے ہونے والا حملہ روکا جاتا ہے، وہ چاہے میزائلوں کا ہو چاہے جہازوں کا ہو، اس کو روکتا ہے. یہ امریکہ کا بہت جدید سسٹم ہے، جیسے روس کا SU-300 ہے، لیکن امریکہ کا بہت مہنگا، پیچیدہ اور بہت جدید سسٹم ہے. تو وہ بھی آ گئے، یعنی کہ ظاہر ہے اس کو کور کس کو دینا تھا، ایک ڈیگو گارسیا کے اڈے کو، ایک اسرائیل کو. تو ٹرمپ نے بار بار کہا کہ اس حملے کو لیڈ کرے گا اسرائیل کو تو یہ خواہش رہی ہے کہ وہ سارے اسلامی ممالک کو تباہ کرے. لیکن پچھلے ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھیں بعض سٹیپس ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، معاملات بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں یا بہتر ہو گئے ہیں. شاہ سلمان کے صاحبزادے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بھائی، وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے شہزادہ خالد بن سلمان، وہ ایران کے دورے پر آ گئے اور ایران کی اعلیٰ قیادت سے بشمول آیت اللہ خامنہ ای صاحب ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ایرانی صدر سے بھی وہ ملے، ان کا بہت زیادہ استقبال کیا گیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ حملہ ہوگا خدا نخواستہ، ایران کے اندر جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ کام ہوگا، وہ خطرہ اب ٹل چکا ہے. یہ جو مذاکرہ جاری ہیں، جس کا ایک راؤنڈ عمان میں ہوا، پھر روم میں ہوا، اس کے بعد پھر عمان میں ہونے جا رہا ہے، اب اس میں آپ سمجھیں کہ موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں، جو بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ پہلے طے ہو چکی ہیں، اس کی تفصیلات میں جانا ضروری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنگ ٹل گئی، جی الحمدللہ جنگ ٹل گئی. اب اس کے نتیجے میں خطے کے اندر امن آئے گا. ظاہر ہے کہ سعودی عرب اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب ایران کسی ایگریمنٹ میں آ جائے گا تو اس سے بھی امریکہ کو کچھ پابندیاں تو اٹھانا پڑیں گی نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی کہیں جی بھائی وہ پابندیاں رہیں گی آپ پر اور یہ ایگریمنٹ آپ سائن کر دیں. یہ تو سوچنا ہی حماقت ہے. ظاہر ہے وہ تجارتی سرگرمی کے حوالے سے بعض جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، اس میں سے کچھ لفٹ کرے گا تو یہ معاشی سرگرمیاں اس خطے میں بڑھیں گی. اتنی ہی بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہے جو خالصتاً ہمارے والے سے ہے، کیونکہ اگر امریکہ ایران پر حملہ آور ہوتا تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی آنے تھے. میں نے کہا کہ خطے کا معاملہ تھا، علاقے کا معاملہ تھا. وہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ ہماری اور افغان طالبان حکومت کے درمیان ایک ظاہر ہے لفظی جنگ چل رہی. پھر ہمارے سرحدوں میں جو ٹیررزم ہو رہا تھا، ہم بار بار انہیں کہہ رہے تھے بھائی ان کو آپ روکیں، تو لگ رہا تھا کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی اور شاید ہمیں ان کی سرحدوں میں گھس کے آپریشن کرنا پڑے. مجبوری بن جاتی ہے نا، جب آپ کے ملک کے اندر آئے روز دھماکے ہوں گے، قاتلانہ حملے ہوں گے، سیکورٹی فورسز پر حملے ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈیں گے نا. پھر ہارڈ پرسوٹ کی پالیسی ہو جائے گی اس میں. تو ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کابل چلے گئے. وہاں افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ان کی ملاقات ہوئی. وزیر خارجہ جو ملا متقی ہیں ان سے تو خیر ہونی تھی. تو اس کے نتیجے میں بہت ہی جو میں سمجھتا ہوں پورے اعتماد قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کابل میں کی، جس میں یہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ اسٹیپ لیں اور جو تجارت ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو ویزا رجیم ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے، یہ دونوں کا فائدے میں. دیکھیں سافٹ بارڈر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کا منہ اٹھایا اور چلا آیا. اس میں بھی ظاہر ہے قانونی دستاویزات ہوتی ہیں. تو وہاں جو بات ہوئی وہ مثبت ہوئی. کیسے مثبت ہوئی؟ پاکستان آ کے اس میسیج کو ریٹریٹ کیا، دوبارہ فون کیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. ساتھ ہی وہاں سے جواب آ گیا کہ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا وہ بھی اب تیزی کے ساتھ ایک حل کی جانب بڑھ رہا ہے، پیسفل حل کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو تو جانا پڑے گا. یہ دونوں ملکوں کا فائدہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے یہ جو تجارت میں ایک فرق آ جاتا ہے، جو میوچل انٹرسٹ ہے اس میں جو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. تو یہ ہفتہ علاقائی حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ایران دونوں کے لیے بہت اچھی خبریں لے کے آیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو مزید ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس میں عرب بلاک بھی سارے معاملے میں شامل ہوگا، تو تجارتی سرگرمیوں کا جو فروغ ہے وہ خطے میں خوشحالی لائے گا. بہت شکریہ.